بیسک رول آف فزیوتھراپی ہیومن باڈی میں کیا ہے؟ سر اس کی بیسک رول جو ہے فزیوتھراپی کا تھرو موومنٹس، تھرو ایکسرسائز، آفٹر فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹس. ٹھیک ہے. مین آپ کا پین سے یا کسی بھی آپ باڈی کی النس یا ڈیزیز کو لے لیتے ہیں نا، تو آپ کا فرسٹ لائن جو ٹریٹمنٹ پلان ہوتا ہے فارماکولوجیکل ہوتا ہے کہ آپ نے میڈیسن لینی ہے، سمپل جانا ہے فزیشین کے پاس میڈیسنز لینی ہے. یہ اب نیولی ڈیولپڈ یہ فیلڈ ہے فزیوتھراپی. ٹھیک ہے. اس میں ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ آپ نے کوئی میڈیسن نہیں لینی یا سمپلر سے آپ نے پین کلرز لینے ہیں بس، یا کوئی ملٹی وٹامن سپلیمنٹ ٹائپ. ہاں، اور بس آپ نے ایکسرسائز اور لائف موڈیفیکیشن کرنا ہے. تو اس کی طرف پیشنٹ کا جو سائیکولوجیکل وہ ہے نا ایک ریفرل، وہ نہیں وہ ریڈی ہوتا. وہ کہتا جب تک میں دوائی ٹیکا نہ لوں. جی ٹھیک ہے. تو بینگ اے فزیوتھراپسٹ آپ کو ایک گڈ سائیکولوجسٹ بھی ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کاؤنسلنگ کے لیے جی پھر ہی آپ ایک اچھے فزیوتھراپسٹ ہو سکتے ہو. یعنی فزیوتھراپی کا ہماری جو باڈی میں رول ہے وہ بیسیکلی اس کی جو نرو اور مسل کی فلیکسیبلٹی ہے، فلیکسیبلٹی، جو نیچرل فلیکسیبلٹی تھی، موومنٹس، رینج آف موشنز، ملٹیپل اس میں پروٹوکولز آتے ہیں. یعنی جو نیچرل فلیکسیبلٹی میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو اس کو نیچرل وے پہ لانا یہ فزیوتھراپی کا بیسک کام ہے. اس کو ہم نے بیسک وے پہ لانا ہے. لائک مسل اسٹیفنس ہو گیا، جوائنٹ پین آتا ہے تو جوائنٹ لاکنگ ہو گئی، جوائنٹ اسٹیفنس ہو گئی، موومنٹ رک گئی، آپ کی ڈسیبلٹی ہو گئی، آپ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے وغیرہ وغیرہ. سرٹن آپ ٹائپ آف ورک یہ سارا اس کی ڈومین اور یہ ایریا ہے کہ فزیوتھراپی کا رول یہاں پہ شروع ہوتا ہے. یہاں سے شروع. ٹھیک ہے. وہ میں نے اس لیے پوچھا ہے کیونکہ ہماری جو پاپولیشن ہے نا اس میں زیادہ تر لوگوں کو فزیوتھراپی کے کرائٹیریا کا نہیں پتا، یا ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ ہماری کہاں پہ جو ہے وہ فزیوتھراپسٹ کوالیفائی کرے گی یا کون سی بیماری ہے جہاں سے ان کا یہی پرابلم ہے. تو اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ فزیوتھراپی لوگ کرواتے نہیں ہیں. ایک فزیکل تھراپی مینجمنٹ جہاں پہ ڈیمانڈیڈ ہے وہاں پہ وہ میڈیسنز لیتے رہتے ہیں، جیسے شائٹیکا ہو گئی اور ایسے کافی ایشوز ہیں. اس میں آپ نے جب تک آپ نے موومنٹس کریکٹ نہیں کرنی، پوسٹرل کریکشن ہو گیا، تب تک آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر آسما، اب ہم اگر بات کریں شائٹیکا نرو عام ہوتی جا رہی ہے. جی بالکل. اکثر لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میری کمر کے پیچھے والے حصے سے درد نکلتا ہے، میرے ہپ جوائنٹ سے ہوتے ہوئے نی جوائنٹ تک جاتا ہے، اور سم ٹائم میں میرا پاؤں سن ہو جاتا ہے، یا سم ٹائم میں جب میں تھوڑا سا چل لیتی ہوں یا چل لیتا ہوں تو درد رک جاتا ہے. تو شائٹیکا نرو کی مینجمنٹ فزیوتھراپی میں کیا ہوگی؟ سر پچھلے کچھ ایئر سے یہ بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے پرابلم. اس کی مین کازز جب میں نے اسٹڈی کیا، ایویڈنس بیس اسٹڈیز کیا جب میں نے، تو اس کی مین کازز اوبیسٹی ہے آج کل. ٹھیک ہے. موٹاپا ہے یا موٹاپا، فیٹ، موٹاپا اور لانگ سیٹنگ، سیڈنٹری لائف سٹائل اس کو کہہ لیں. کہ ایک لانگ سیٹنگ میں آپ ہو، آپ کی ایک نرو ہے، ایک وہ جو پاس آؤٹ ہو رہی ہے، ایک اس کا ٹریک ہے، وہ کنٹینیوسلی اس پہ پریشر ہے. ٹھیک ہے. ڈیو ٹو اوبیسٹی آپ کی پوزیشن، یعنی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پراپر فزیکل ایکٹیویٹی کم ہے. جی بالکل. جب اس نرو پہ کنٹینیوسلی پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے تو اس کا کورس ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو سر جب اس کا کورس ڈسٹرب ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پین کاز کرے گا، موومنٹ اسٹاپ کرے گا، آپ کی بلاکیج آئے گا، آپ کا بلڈ سرکولیشن بلاکیج آئے گا، ملٹیپل ایشوز آئیں گے. ٹھیک ہے. ایک شائٹیکا نرو کے ساتھ پیشنٹ جب آپ کے کلینکل ٹرائل میں رپورٹ ہوتا ہے تو آپ کا فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ویری فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ ہم اس کو دیتے ہیں تھرمل تھراپی. ٹھیک ہے. اس کے بعد شائٹیکا نرو کی گلائڈنگ از مسٹ کی پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. ایک نرو جو شائٹیکا نرو کو اگر ہم اور آسان الفاظ میں ویور کو سمجھائیں تو اس کو عام زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کولنج کا درد، آئی تھنک کمر کا کولنج کا درد، ارکن نساء اور کولنج کا درد بھی کہتے ہیں. جی یہ ٹرمز اب وہی پرانے لوگ یوز کرتے ہیں، اب نیو تو لوگ یوز کر رہے ہیں. وہی میں کہتا ہوں جو رورل ایریا میں ہمیں سنیں گے لوگ تو وہ ان کو بعض دفعہ شائٹیکا نرو کا نہیں پاس. جی ارکن نساء بھی کہتے ہیں اس کو، کولنج کا درد بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی وہ درد جو کولے سے نکلے اور آپ کی ٹانگ کو سن کر دے، یا آپ کے جوائنٹ سے ہوتے ہوئے پاؤں کو سن کر دے، تو یہ شائٹیکا نرو کا پین ہے. جی بالکل. یہ اس کا ایک کورس ہے بالکل. اچھا، اس میں میڈیسن کتنی افیکٹو ہوتی ہے؟ سر میڈیسن اس میں صرف آپ کو جو ہے وہ سپرفیشل افیکٹ دے گی. لائک آپ نے کوئی اوینٹم اپلائی کیا ہے یا کوئی آپ نے اس طرح کی سپرفیشل جیل اپلائی کی ہے، جیسے بروفن، اس طرح کی کامن آج کل ڈفرینٹ برانڈس کے ساتھ آئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. بٹ جب تک آپ اس کا ورٹیبرل پریشر نہیں آپ اس کو کرو گے نا انکور، تب تک آپ کا وہ نرو ایشو کمپلیٹلی ریزالو نہیں ہوگا. ہاں ٹیمپریریلی آپ فار سم ٹائم پین کلرز لے کے آپ اس کو کر سکتے ہو سبسائڈ. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آپ یہ سمجھتی ہیں کہ شائٹیکا نرو یعنی جو پٹھے کا درد ہے، جی،
اس میں سپلیمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے یا سم ٹائم کچھ پین کلر کی پڑ سکتی ہے، لیکن زیادہ تر رول فزیکل تھراپی؟ اسٹارٹ میں فرسٹ لائن میں جب آپ بالکل ایک فرسٹ ایکیوٹ فیز میں ہو تب آپ پین کلر لیتے ہو فار دیٹ پرپس کہ آپ موومنٹس کرا سکو، ایٹ لیسٹ کہ فزیکل تھراپی کر سکو، انیبل ہو سکو. بٹ اگر آپ نے فزیکل تھراپی کرا لی، مینجمنٹ کرا لی اس نرو کی، تو بس دین. اچھا، شیٹیکا نرو کی جو فزیکل مینجمنٹ ہوتی ہے یا فزیو تھراپی ہوتی ہے، اس کا دورانیہ کیا ہے؟ کیا ڈیوریشن ہوتی ہے؟ ہفتہ، 2 ہفتے، کب تک؟ سر ڈیپینڈ کرتا ہے سیویریٹی پہ. بہت سویئر پیشنٹ ہے، گریڈ 1 کا پیشنٹ ہے تو اس کی ڈفرینٹ ٹائمنگز ہیں، اور ماڈریٹ ہے اس کی تھوڑی سی کم ڈیوریشن ہے، لائک 30 منٹس ٹو 1 آور ہم کرتے ہیں پر ڈے. ٹھیک ہے. اور کتنی دیر تک یہ چلے گا پروسیس؟ 15 days to 1 month ہو سکتا ہے، ایوریج کی میں بات کر رہی ہوں. سیویریٹی اپ ڈاؤن کی ڈفرینٹ پروٹوکول ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو شیٹیکا نرو کو ڈائگنوز کرنے کے لیے جو ٹولز آپ استعمال کرتے ہیں یا انویسٹیگیشنز کرواتی ہیں وہ کیا ہے؟ سر سب سے پہلے جو شیٹیکا ہے اس کی جو ہے نا وہ ڈائگنوز بہت ایزی ہے کہ اس کا ایک نرو کورس ہے، اس کا ایک پین پیٹرن ہے، وہی انڈیکیٹ کر رہا ہے. سیکنڈلی جو کلینکل ٹیسٹ ہے، جو ایویڈنس بیسڈ ٹیسٹ ہے، وہ ہے نرو کی گلائڈنگ. نرو گلائڈ کر کے ہم چیک کرتے ہیں پیشنٹ کو پین پرسسٹ کیا ہے کہ اس کا پین سٹاپ ہوا ہے یا کم ہوا ہے، زیادہ ہوا ہے. یہ ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں، 2-4 ٹیسٹ ہیں. یہ کلینکل پرفارمنس سے ہی اس کو ہم ڈائگنوز کر پاتے ہیں. بٹ جو پیشنٹ جی نہیں، ایکس رے کی ضرورت نہیں ہوتی، بہت زیادہ نہیں ہوتی، ڈائریکٹلی نہیں ہوتی. اگر آپ پیشنٹ کو انڈر لائن کچھ اور ایشوز بھی ہیں، جوائنٹ سے ریلیٹڈ آرتھرائٹس ہے، پھر ہم ایکس رے کی طرف جاتے ہیں یا اور امیجنگ کی طرف جاتے ہیں. آپ کے کلینکل ٹرائل میں شیٹیکا نرو کی جو پیشنٹ رپورٹ ہوتے ہیں وہ میل زیادہ ہوتے ہیں؟ فیمیل آفٹر پریگنینسی، آفٹر چائلڈ برتھ، اوبیز فیمیلز ہی. اب تک تو میرے پاس کچھ ہارڈلی 2 میلز میں نے دیکھے ہوں گے، باقی فیمیلز ہی آتی ہیں کلینکل ٹرائلز میں. اور فیمیلز میں بھی زیادہ جو پیشنٹ رپورٹ ہوتے ہیں وہ اوبیز یعنی موٹاپے والے ہیں یا نارمل؟ اوبیز ہوتے ہیں، اوبیز کے پلس وہ آفٹر ڈیلیوری پوسٹ پارٹم فیمیلز بہت زیادہ رپورٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کے جو سی سیکشن یا نارمل ڈیلیوری کے بعد بھی ان کی یہ کمپلین آتی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا، اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں شولڈر فروزن کی، جی بالکل، تو بینگ اے کنسلٹنٹ فزیو تھراپسٹ آپ شولڈر فروزن کو کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ فروزن شولڈر سمپلی جو آپ کا شولڈر جوائنٹ ہے یہ کیپسولر ہے، یہ کس طرح کا پیٹرن ہے ٹھیک ہے شولڈر جوائنٹ کا. تو یہ جب اس کے انڈر لائنگ اسٹرکچر وہ ہو جاتی ہیں، اسٹیف ہو جاتی ہیں، اس کا کیپسولر پیٹرن اندر سے آپ کو باہر سے کوئی چوٹ لگی ہے یا آپ ہائپر ٹینسیو ہیں، آپ جو ہے وہ ڈائبیٹک ہیں اور شوگر کی ایکومولیشن بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے آپ کی باڈی میں، تو اس سے ہمارا جو جوائنٹ ہے وہ لاک ہو جاتا ہے، ایڈہیسو ہو جاتا ہے، ایڈہیژنز بن جاتی ہیں مائنر سی، وہ آپ کو کور کر جاتی ہیں، پھر آپ کی موومنٹ ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ لائن پہ موومنٹ ریسٹرکشنز کے بعد آتا ہے جب وہ سویئر موومنٹ ریسٹرکٹ ہو جائے تو پھر آپ کو پین آتا ہے. آپ ظاہر ہے آپ نے کوئی موومنٹ کرنی ہے، چینج کرنا ہے، برش کرنا ہے سر میں، تو وہ آپ کو پین آئے گا اس میں، پھر آپ آتے ہو ڈاکٹر کے پاس یا فزیو تھراپسٹ کے پاس. تو گھر میں اگر وہ اس کو ایگزامن کرے کہ مجھے شولڈر فروزن ہے تو کیا کس طرح کریں؟ گھر میں جب اس کی موومنٹس ریسٹرکٹ ہو رہی ہیں، وہ ہیئر برش نہیں کر پا رہا، بازو کو اوپر کر رہا ہے، بازو کو اوپر نہیں کر پا رائٹ رہا، لیفٹ کر رہا ہے، اپ ڈاؤن کر رہا ہے، وہ بات نہیں کر پا رہا، واش روم یوز کرتے ہوئے اس کو پریشانی ہے، یا کومب نہیں کر پا رہا. سب سے مین جو اس کا جو ہے نا ڈائگنوز، کومب کرنے کی کوشش کریں، جی کیونکہ اس سے ہماری فلیکشن، ایبڈکشن، ایکسٹرنل روٹیشن کمپرومائز ہوتی ہے، تو کومب نہیں کر پاتا اور شرٹ نہیں چینج کر پاتا. ٹھیک ہے، یہ اس کا پہلی علامت ہوتی ہے کہ آپ کا کندھا جام ہے، جی جی، اور یا آپ کا شولڈر فروزن ہے، اور آپ نے شولڈر کی موومنٹ جو ہے نا بیونڈ رینج یا رینج کے اندر بھی نہیں کر پا رہے آپ، بس صرف اتنی ہو رہی ہے، اس سے اوپر نیچے نہیں جا رہا، تو یہ کنفرم ہے کہ یہ کندھا جام ہے. جی اب کندھا جام ہو گیا، جی اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ زیادہ افیکٹو ہے یا فزیکل؟ سر اس میں ہم دونوں ہی ٹریٹمنٹ اپلائی کرتے ہیں. اس میں یہ 50-50% ہوتا ہے کیونکہ سویئر پین کو بھی ہم نے مینیج کرنا ہے، تو وہ وداؤٹ پین کلر سم ٹائم پاسبل نہیں ہوتا. اور پین کے بعد جو آتی ہے نیکسٹ اسٹیج آتی ہے وہی ایکسرسائزز، ہم ان لاک کرتے ہیں جوائنٹ کو، اور ڈیفینیٹلی ایک جوائنٹ لاک ہو چکا ہے اس کو ان لاک کریں گے تو پیشنٹ بہت سویئر پین میں جائے گا اور وہ کروائے گا ہی نہیں. تو اس لیے ہم دونوں پروٹوکولز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کوئی ایکس رے وغیرہ کوئی انویسٹیگیشن کروانی پڑتی ہے؟ جی اس کے لیے ایکس رے، اس کے لیے فزیکل ویژول اینالوگ اسکیل ہم یوز کرتے ہیں، ڈفرینٹ گریڈنگ چیک کرتے ہیں، موومنٹ اس کی رینج آف موشنز چیک کرتے ہیں،
تو اور اگر امیجنگ کی طرف جائیں تو تھراپیوٹک الٹرا ساؤنڈ بھی ہوتا ہے اس کا، کہ سپرفیشل آپ نے ایڈھیژنز دیکھنی ہے کہاں کہاں ہیں، کس پوائنٹ پہ ہیں، ٹریگر پوائنٹس تو نہیں ہیں سراؤنڈنگ دا جوائنٹس، تو اس کے لیے ہم ایکس رے یا امیجنگ کی طرف جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر آسمہ، اب ہم بات کرتے ہیں نی جوائنٹ پین کی. جوڑوں کے گھٹنوں کا جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے، بعض لوگوں کی یہ سویل ہو جاتے ہیں، تو کیا اس میں بھی فزیکل تھراپی کا کوئی رول ہے؟ جی سر، ڈائریکٹلی اس میں فزیکل تھراپی کا رول ہے. اس میں یہ ہے کہ آسٹیو آرتھرائٹس ہو جاتا ہے اولڈ ایج فیمیلز میں. ہماری جو امیاں نانیاں ہوتی ہیں ان کی ڈیفینیٹلی وہ ود این ایج ان کی اسپیس ریڈیوس ہوتی ہے جوائنٹ کی، تو جوائنٹ آپس میں پھر وہ جو ہے نا رب کرتا ہے، لاکنگ ساؤنڈ بھی آتا ہے، اور وہ جو اٹھتے بیٹھتے اور وہ سٹیئرز نہیں چڑھ سکتی، سٹنگ ٹو اسٹینڈنگ ٹرانسفارمیشن نہیں کر سکتی. تو اس میں بھی ہم یہ ہے کہ فزیکل تھراپی مینجمنٹ سے اس کو ویری منیمائز ہم کر سکتے ہیں. ہاں ایج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو بالکل کیور سائڈ پہ نہیں جا سکتے، بٹ اگر آپ کو ایلڈر ایج میں ہے لائک آج کل ینگسٹ کو بھی ہو رہا ہے، تو اس میں ہم یہ ہے کہ اس کو واپس ریورس کر سکتے ہیں. پلس اس میں سیکنڈ کاز آ جاتی ہے آپ کی ریمیٹائڈ آرتھرائٹس کی اور گاؤٹس کی. اس میں بھی آپ کا فارماکولوجیکل مینجمنٹ فرسٹ لائن پہ آتا ہے. اسسٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو ود فزیکل تھراپی، کہ آپ نے ایک یورک ایسڈ لیول کو ریڈیوس کرنا ہے، اس کے لیے سرٹن میڈیسنز آپ نے یوز کرنی ہیں. اور جو آپ کا اسکیلیٹل ڈیفارمیٹی آئی ہے، لائک کمپنسیٹری موومنٹس کرتی ہیں ہماری خواتین، تو اس سے یہ ہے کہ وہ پھر ٹیڑھا پن آ جاتا ہے گھٹنوں کا، اور پھر واکنگ ڈسیبلٹی آ جاتی ہے. اس کو ہم فزیکل تھراپی سے سب سائڈ کرتے ہیں اپ ٹو میکسیمم لیول. ٹھیک ہے، تو فزیکل تھراپی میں ان کا کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو پراپر نارمل کرنے میں؟ اس کی بہت لانگ تھراپی ہوتی ہے، بیکاز آپ کا جوائنٹ ایک بالکل نی جوائنٹ ہے اور بہت وہ ایک ڈیلیکیٹ سا جوائنٹ ہے، اس کے اوپر اتنی باڈی کا وہ بھی پریشر بھی ہے، اور پلس آپ اولڈ ایج بھی ہو یا اوبیز ہو، تو اس کے لیے مینجمنٹ تھوڑی سی پرولونگ ہماری چلی جاتی ہے، منتھس ایون منتھس پہ بھی لاسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی چانسز ہوتے ہیں کہ جو میڈیسن کے ساتھ ساتھ اگر وہ فزیکل تھراپی پراپر کرواتے ہیں تو ان کی پین میں کافی حد تک ریلیف ملتا ہے؟ کافی حد تک ریلیف، پلس اگر وہ آپ اپنا جو ہے ماڈریٹ کرتے ہیں لائف سٹائل، لائک کہ اگر آپ وہ جو ہے سٹیئرز نہیں زیادہ یوز کر رہے، لفٹ سے جا رہے ہیں، یا آپ اپنی لائف سٹائل میں چینجنگز لا رہے ہو، فوڈ نہیں کھا رہے، سویلنگ فوڈ نہیں، رائس جیسے ہو گیا یہ بہت زیادہ سویلنگ کا ہوتا ہے، انفلیمیشن آتی ہے نی جوائنٹ پہ، اور اس طرح کے انفلیمیٹری فوڈ آپ اوائڈ کر رہے ہو، تو پھر آپ کافی ٹائم تک اس کو آپ کر سکتے ہو مینیج. ٹھیک ہے. اچھا آسمہ بادشاہ، آپ کے علاقے کے لوگوں کے لیے اگر ہم سرائکی میں ایک پیغام بنائیں کہ انہاں لوگوں کو کیا پیغام دیں کہ اگر انہاں دے جوڑاں گٹیاں گوڈیاں دے اندر درداں رہندیاں نے، کہ ڈاکٹر آسمہ عباس شاہ چونکہ انہاں دی مٹی تو ہے، تے انہاں کے نام کیا پیغام؟ انہاں کے نام میں پیغام ہے سب تو پہلے بڑی افسوس نال آکھنا پی گیا کہ سارے علاقے جڑا ساؤتھ پنجاب ہے تھوڑے محروم علاقے ہیں ایز کمپیئر ٹو اپر پنجاب. پتا کہ فزیوتھراپی کیا ہوندی ہے؟ ہاں انہاں کو نہیں پتا، ہن گریجولی اڈے بھی اویئرنیس آندی پئی ہے جن دی وجہ تو انہاں کو پتہ ہے. بٹ سارے علاقے دا جڑا مین پرابلم ہے نا، مین ایشو ہے کہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے، کیونکہ وہاں پہ خوراک پوری نہیں ہے. خوراک پوری کہنی تے ایک سندھ اندرون سندھ بھی تے ایک سارا علاقہ، یہ خوراک ڈیفیشنس نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی یہ سمجھتے ہیں کہ صرف روٹی کھا دیتی بس خوراک پوری تھی. ہاں تے خاص طور تے جنہ علاقے چاول تھیندن، کوٹا دودھ تھی گیا، مظفر گڑھ، او تول چاول روٹی بس یہ چیز کو مطلب فروٹ سائڈ یا ملک یہ جی چیز دے وچ یہ چیزوں کو طاقت سمجھتے ہیں. ہاں اس پٹھے دا درد، ہڈیاں دا درد، سی پی چائلڈ بہت زیادہ اتھا سارے علاقے چ پیدا تھیندا پیا. تے تساں اپنے علاقے دے لوگاں نو کیا پیغام دسو کہ میں تہاڈی مٹی تو اور تہاڈی زندگی نو آسان بنان دا فارمولا میں دے رہی ہوں؟ تہاڈی زندگی نو آسان بنان دا فارمولا کم از کم دودھ تا پیو نا، دودھ ویچو نا. ٹھیک ہے، ویچو کم تے پیو زیادہ. ہاں دودھ تا ہے نا، چلو کوئی گل نہیں بھائی خوراک کم زیادہ ہے یا وسائل دی کمی ہے، بٹ ایٹ لیسٹ جیڑی شے اویلیبل ہے تو آگو جیڑی شے ملدی پئی ہے، مرغی ہے، خالص انڈے ہن گھر چ یا دودھ ہے، او تے ایٹ لیسٹ نہ تساں یوز کرو نا. پی سکتے ہو، اور پانی پاون تو بغیر پیو. پانی پاون تو بچے زیادہ ہون تو پانی پا کے اس کو بدامنا کوئی نہیں. مینگو کتنی اچھی چیز ہے، ساری سوغات ہے، مینگو کھاویں، جیڑی اویلیبل چیزاں ہیں وہ کھاویں نا. کھجوراں ہی انہاں علاقے جو ہیں کم از کم چلو اساں کو ختم نہیں تا کم تا کر سکدے سے نا ڈیفیشنسی کو. جی ڈاکٹر صاحبہ جی، مجھے امید ہے کہ آپ کی جو پبلک ہے، جو آپ کے علاقے سے لوگ ہوں گے، ان کو فخر بھی ہوگا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے ہماری لینگویج میں بھی ہمارے ساتھ بات کی.
اچھا ڈاکٹر صاحب اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیل جو ہوتی ہے جی کچھ پیشنٹ فیمیل رپورٹ ہوتی ہیں اور کچھ ہمارے پاس میل بھی رپورٹ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میری ایڈی میں درد رہتا ہے جی میری جو پاؤں کی ایڈی ہے اس میں اچانک درد شروع ہو جاتا ہے. تو جب ہم اس کو ایگزامن کرتے ہیں بعض دفعہ سویل بھی ہوتا ہے یا پھر اس کا ایکس رے وغیرہ کرتے ہیں تو کوئی ہڈی کی نوک شوک بھی نکلی ہوتی ہے. تو اس کو کس طرح ٹریٹ کیا سر اس کی جو میں نے کازز دیکھی ہیں اپنے کلینکل ٹرائل میں نے موسٹلی اس کی مین جو کازز ہیں ڈائریکٹلی وہ 2 دیکھی ہیں. ایک ڈیفیشنسی جیسے ڈاکٹر صاحبہ بون اسپیشلسٹ بات کر رہی تھیں کہ کیلشیم وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی. سیکنڈری آپ کا شوز موڈیفیکیشن. آج کل ماڈرن ڈفرینٹ برانڈز نے ڈفرینٹ قسم کے شوز لانچ کر دیے ہوئے ہیں. تو کیونکہ اگر آپ کا باڈی ویٹ زیادہ ہے اور شوز انکمفرٹیبل ہے تو وہ بھی کاز بن سکتا ہے. کچھ ہائٹ ایشوز کی وجہ سے بھی انہوں نے ڈفرینٹ اسٹائلش قسم کی وہ ایڑیاں سی بنا دی ہیں, سول سے بنا دی ہیں. اس میں بھی فیمیلز رپورٹ ہوتی ہیں کہ ایڑی میں ایک دم سے پین آیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کہہ دیں گے کہ وہ فزیکل لینگویج میں اس کو کہیں گے فزیو تھراپی میں ڈسینڈنگ پریشر کاز ہوتا ہے. وہ ایک بیس پریشر نہیں مینٹین ہوتا اس کا سوائل کا اور وہ فٹ کا. سو اس میں آتی ہے ایڑی کی پین اور مین اندر انٹرنل ڈیفیشنسی کی وجہ سے آتی ہے. یہ 2 مین کازز ہیں. تو اس کی جو فزیکل تھراپی میں اگر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر؟ سب سے پہلے شوز موڈیفیکیشن, سیکنڈلی ہم اس کی جو ہے بس کیئر بتاتے ہیں. اور وائٹامن ڈیفیشنسی ہے ٹیسٹس میں آئی ہے اگر تو وائٹامن ڈیفیشنسیز آپ جو ہے نا تھرو ملٹی وائٹامنس تھرو ڈفرینٹ آپ میڈیسنز ان کو کور کرتے ہو. فوڈ انٹیک ایسا کرتے ہیں آپ جس میں کیلشیم اور وائٹامن ڈی ہو, وہ زیادہ ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. اور جس پوزیشن میں آپ کا سول زیادہ پین کر رہا ہے لائک ڈفرینٹ پوزیشنز میں زیادہ پین کر رہا ہے تو آپ اوائڈ کریں. جیسے آفس میں کچھ ایسی اسٹرکچرز ہیں, اسٹیئرز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب وہ پیشنٹ جو کہتے ہیں کہ میں رات کو سوتی ہوں یا سوتا ہوں تو اچانک سے مجھے مسل کریمپس شروع ہو جاتے ہیں, تو بینگ اے کنسلٹنٹ فزیو تھراپسٹ آپ کی ان کے نام کیا ایڈوائز ہے؟ آئرن ڈیفیشنسی. اس میں ڈائریکٹلی جو پروپورشن ہے وہ آئرن ڈیفیشنسی ہے. ایک دم سے مسل کریمپ آنا وداؤٹ ریزن ریسٹنگ پوزیشن پہ بیٹھے بیٹھے سوئے تو یہ اس کی ڈائریکٹ جو ہے ہاں یہ آئرن ڈیفیشنٹ بھی ہیں ہم. اور میرا خیال ڈی ہائیڈریشن بھی ہے بٹ آئرن ڈیفیشنسی جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی کاز ہے مسل کریمپس کی. وائٹامن B12 اور آئرن ڈیفیشنسی. اس کو فوری طور پہ ریڈ میٹ لینا سٹارٹ کریں آپ. آئرن گرین لیوس آپ لیں, سبزیاں لیں, آئرن لیں. نہیں کور ہو رہا تو ایز پر فزیشین ایڈوائز آپ اس کا ملٹی وائٹامنز لیں ود آئرن ان رچ. ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب آج کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ فیبرومیلجیا کے ساتھ لوگ جو ڈپریسو پین کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میری گردن میں اکڑاؤ رہتا ہے یا میری گردن کے نیچے والے حصے میں درد رہتا ہے. تو بینگ اے کنسلٹنٹ فزیو تھراپسٹ آپ اس کا ٹریٹمنٹ کیا کریں گے؟ سر اس میں فزیکل تھراپی ٹریٹمنٹ میں آ جاتا ہے نیک ٹریکشن. سب سے پہلے ہم کرتے ہیں نیک ٹریکشن, سائڈ بینڈنگز, لائک نیک کی آپ روٹیشن کرتے ہو کہ ایٹ لیسٹ وہ جو مسلز ہیں کاز پہ بھی ہماری نظر ہوتی ہے کہ کاز پہ بھی ہم نے ڈیل کرنا ہے بٹ آپ نے اس کو سپرفیشل بھی تھرمل ایفیکٹ دینا ہے, الیکٹرو تھراپی دینا ہے, میگنیٹک تھراپی دینا ہے. نمبر آف تھراپیز ہیں فزیکل تھراپی میں. وہ پھر جب آپ ٹریٹمنٹ پلان کی طرف جاتے ہو نا, انٹرونشن کی طرف جاتے ہو تو کافی ٹولز ہیں جو ہم اپلائی کرتے ہیں پیشنٹ پہ اور وہ ان کی پین ریزالو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک پیشنٹ اگر یہ سمجھنا چاہ رہا ہے کہ فزیو تھراپی میں کون سی ایسی موڈیلٹی ہے جو آپ یوز کرتے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں آسان بناتے ہیں, سب سے پہلے آ جاتا ہے اس میں تھرمل تھراپی آتی ہے. اس میں ڈفرینٹ آبجیکٹس ہیں جن میں جو ہیٹ پرووائڈ کرتے ہیں, سپرفیشل اور ڈیپ ہیٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں تھراپیوٹک الٹرا ساؤنڈ آ جاتا ہے. شارٹ ویو ڈایاتھرمی نام سے ایک آتی ہے مشین. اس کے علاوہ ڈائریکٹ انفرینشیل کرنٹس ہیں. کرنٹس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. لیمپس ہیں آپ کے, لیمپس ہیں جی, انفراریڈ لیمپس میں وہی کہہ رہی تھی. اسی طرح ہیٹ پیڈ وغیرہ, ہاں جی ہیٹ پیڈ ہیں اور ٹرانسکیوٹینیس نرو اسٹیمولیٹر ہے, مسل اسٹیمولیٹر ہے. تو الیکٹرک مساجرز ہیں جو آپ کی مایوفیشل ریلیز کرتے ہیں کہ اگر آپ کو مسل نوٹ بن گیا ہے یا آپ کی اسکن تھک ہو گئی ہے. سم ٹائم پیشنٹ کو لگتا ہے کہ وہ مسل میں پین ہے یا ایسا کچھ, وہ سپرفیشل اسکنی پین ہوتا ہے, سبکیوٹینیس پین ہوتا ہے. تو اس کو ہم تھرو یہ ان مشینز کے موڈیلٹیز کے تھرو ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک کنسلٹنٹ فزیو تھراپی ہونے کے ناطے لو بیک پین جو کہ اکثر پیشنٹ رپورٹ ہوتی ہیں پریگننسی کے بعد یا سی سیکشن کے بعد, ان کو کنٹینیوسلی لو بیک پین رہتا ہے, جی جی, اس لو بیک پین کو ہم کس طرح مینیج کر سکتے ہیں؟ سر اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو ہم ایکسرسائز پلان دیتے ہیں
جس میں اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو جو ایپیڈیورل اینستھیزیا وہ کرتے ہیں، انجیکٹ کرتے ہیں، اس سے آپ کا لوکل مسل پیرالائز ہو جاتا ہے، لو بیک کا وہ جو لمبر ریجن کا. لمبر ریجن جب آپ کا پیرالائز ہو گیا تو پھر وہ آفٹر سرٹن ٹائم پہلے نارمل کی طرح رسپونڈ کر نہیں پاتا. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ بیک ٹو نارمل ہماری فیمیلز آتی نہیں ہیں، آفٹر چائلڈ برتھ کوئی کام کرتی نہیں ہے، نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو وہ جو پیرالائسس آئی ہوتی ہے نا، اینستھیٹکلی جو آئی ہوتی ہے وہ پرسسٹ کر جاتی ہے، پرماننٹ ہو جاتی ہے، جس کو پھر ہم فزیکل تھراپی کے ڈفرینٹ سیشنز 10-15 میں مینیج کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ کہ اس کو پیرالائز مسل کو بیک ٹو نارمل لاتے ہیں، اس جگہ کی بلڈ سرکولیشن امپروو کر کے، وایا موڈیلٹیز بھی کہہ سکتے ہیں، وایا ایکسرسائزز بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے کہ یہ درد جو ریکور ہو جائے، جو لو بیک پین؟ ود ان اے منتھ، 15 days to 1 month. موروں کا جو درد ہوتا ہے، لوگ ہر دوسرا بندہ کہتا ہے جی میرے موروں کا درد ہے. سر موروں کے درد کی 2 کازز ہیں کہ اگر آپ سلیپ ہوئے ہو، وہ ایسے نہیں آتا، ریسٹنگ پوزیشن میں موروں کا درد کم آتا ہے. اگر آپ ایک دم سلیپ ہوئے ہو، سلیپری، یا پھر آپ نے کوئی ہیوی ویٹ لفٹ کیا ہے، وہ پوزیشنل اور کنڈیشنل پین ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ کے کوئی ویسے مسل میں پین رہتا ہے تو اگر وہ چاہتا ہے کہ میں فزیو تھراپی سے اس پین کو ریلیز کرواؤں، یا کوئی کرکٹ کھیلتے ہوئے ایکسرسائز کرتے ہوئے کوئی مسل پول ہو گیا، تو اس کو پھر ٹریٹمنٹ کیسے؟ سمپل جو مسکولر پین ہے وہ تھرمل ایفیکٹ، ہم اس کو ہیٹ تھراپی سے اس کو ریکور کر لیتے ہیں. اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے ٹریٹمنٹ پلان کی ضرورت نہیں، کوئی آپ کو کمپلیکیشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پیشنٹ آتا ہے تو ہم اس کو تھرمل ایفیکٹ دیتے ہیں یا الیکٹرک اسٹیمولیشن، تو اس میں ریکور ہو جاتا ہے. اچھا، لوگوں کے اندر نا ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ کسی بھی جگہ پین نکلا تو لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی گرم ہیٹنگ پیڈ لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو لوگوں کی یہ کنفیوژن دور کریں کہ گرم ہیٹنگ پیڈ کہاں یوز ہوتا ہے اور کولڈ جو آئس پیڈ ہے وہ کہاں یوز؟ سر اس کا کانسیپٹ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے، لوگوں نے یوں کر لیا ہے کہ جہاں کا بھی پین ہے یا جب بھی پین آیا ہے تو گرم پیڈ لگانا ہے. نہیں، آپ کا جو کوئک ایکیوٹ پین ہے جو اسی وقت آیا ہے اس پہ آپ نے آئسنگ کرنی ہے. اس پہ کبھی بھی جی تو فوری طور پہ اس کو کولڈ تھراپی کرنی ہے ود ان. پھر آپ نے جی سویلنگ ہے تو بھی اس پہ بھی کولڈ ہی کریں. اس پہ بھی جی 3 to 4 days کے بعد آپ نے پھر تھرمل تھراپی کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر آسمہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا اور بڑی خوبصورت اور مدلل گفتگو کی اور ہمارے ناظرین کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کا فارمولہ دیا. آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تو اب میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا، ہمارے پاس 1-1.5 منٹ ہے. ڈاکٹر آسمہ عباس شاہ کا پبلک کے نام کیا پیغام، اور پبلک آپ سے کانٹیکٹ کیسے کرے؟ جی ناظرین السلام علیکم. جیسا کہ ہم نے اپنی گفتگو میں دیکھا کہ فزیکل تھراپی سے ریلیٹڈ ہم نے ڈفرینٹ سرٹن ایریاز کو ڈسکس کیا، پین مینجمنٹ کو ڈسکس کیا. اس کے لیے اپنے فوڈ انٹیک کا خیال رکھیں، نیوٹریشنل بیلنس رکھیں، اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ فزیکل تھراپی سے ریلیٹڈ میں یہ اویئرنیس دینا چاہوں گی کہ آپ کو ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو آتا ہے تو آپ یہ سمٹمز اپنے اندر اگر فیل کرتے ہیں کہ مجھے آئے ہیں تو فوراً سے اپنے فزیو تھراپسٹ یا فزیشین سے کنسلٹ کریں. آپ بالکل اس کو گھر میں بیٹھ کے ٹریٹ نہ کریں یا اس طرح کی کوئی متھ اپلائی نہ کریں. اس سے جیسے کہ سی پی کے کیس میں نے بتایا بہت لیٹ سٹیج پہ آتے ہیں اور ایک آپ کے پورے بچے کی ایک پوری لائف کمپرومائز ہوتی ہے خالی صرف آپ کے لیٹ آنے سے. تو ان چیزوں پہ ذرا غور کریں اور تاکہ آپ اپنی لائف کو بہتر بنا سکیں اور ہمیں بھی آپ کو ٹریٹ کرنے میں آسانی ہو. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے آپ کی زندگی آسان بنانے کے لیے آپ کی باڈی کے اندر دردیں جو ہے اس کو کس طرح مینج کرنا ہے، کس طرح اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. کندھا جام ہو جائے تو کیا کرنا ہے، یا آپ کے نی جوائنٹ پین کے اندر اگر کوئی پرابلم آ گئی تو کس طرح مینج کرنا ہے. شائٹیکا نرو کا اگر کوئی درد آ گیا جو ٹانگ میں آتا ہے تو اس کو کس طرح کرنا ہے. اگر آپ کی ایڈی میں، پاؤں کی ایڈی کے اندر اگر کوئی درد ہے تو اس کو کس طرح مینج کرنا ہے. ان سارے معاملات پر بڑے خوبصورت گفتگو کی. اور اب مجھے اور میری گیسٹ کو دیجیے اجازت، اور ہم ملیں گے دوبارہ ایک نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے سوالوں جواب کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.